خوشبو کبھی ٹھہر نہیں سکتی، وہ لمحہ بلمحہ بے چینی سے گھومتی پھیلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی کوکھ میں ایک اسرار ہوتا ہے اور وہ اس اسرار کا پردہ رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے اور آواز کی طرح ہوا کے شانہ بشانہ چلتی رہتی ہے۔ کیا خوشبو چھپائی جا سکتی ہے؟ کیا آواز دبائی جا سکتی ہے؟ بے شک ہر کردار اپنا اختتام اپنے اعمال کے قلم سے خود لکھتا ہے۔ دہلیز پھلانگنے کی پہلی بنیاد سما نے رکھی۔ 5 پھولوں کے درمیان وہ بھی ایک پھول تھی، لیکن کیکر کا پھول، بے تحاشا کانٹوں کے ساتھ۔ ابا تو گڑ کے بنے تھے، تھوڑے سخت لیکن میٹھے میٹھے۔ دنیا اپنے خیالات کی لیپا پوتی کرنے میں مصروف ہوتی، وہ ہنس کر کہتے میری بیٹیاں ہی بیٹوں جیسی ہیں۔ فرتے انبساط سے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ چند ایک نے تو دوسری شادی کی ترغیب دی۔ ابا اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے رہتے۔ سما سب سے چھوٹی تھی اور نئے نقش جس طرح سب سے الگ تھے، اسی طرح مزاجن بھی مختلف تھی۔ بھوری آنکھیں لمبی مڑی ہوئی پلکوں سے سجی، سرخ و سفید رنگت، پتلے ہونٹ، گھنگریالے بال۔ خاموش بیٹھی رہتی تو اس پر گڑیا کا گمان ہوتا، گڑیا جو چابی لگانے سے گھوم گھوم کر بولنے لگ جاتی ہے۔ تو ابا کی گڑیا میں ایک ہی خرابی تھی، بنا چابی کے بولے نہ بولے، بنا اجازت کوئی کچھ کہے تو بے داغ پیشانی شکنوں سے بھر جاتی۔ کچھ خودسر تھی، کچھ ابا کے لاڈ نے بگاڑ دیا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب باہر نکلتی تو لوگ اسے پری کہہ کر بلاتے۔ آہستہ آہستہ ارد گرد کے جاننے والے اس کا اصلی نام بھی بھول گئے۔ اب وہ پری تھی تو پر کیوں نہ نکلتے۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی پر نکلتے گئے۔ اسے اپنے پورے گھر میں واحد چیز جو پسند تھی وہ صنوبر کا درخت تھا، جو داخلی دروازے کے ساتھ ایک شان سے کھڑا تھا۔ سما بچپن سے اسے ایسے ہی دیکھتی آئی تھی، وہ شان اور وہی استقامت، اپنی مخصوص خوشبو کے ساتھ یوں اپنی شاخیں پھیلائے رکھتا جیسے سما کو اپنے پروں میں چھپانا چاہتا ہو۔ سما کو بھی وہ بے حد پسند تھا، وہ اکثر رات کو اس کے نیچے بیٹھ جایا کرتی، اس کی خوشبو سے اسے عشق تھا۔ سما کے ساتھ خوشبو گھر بھر میں گھومتی رہتی، وہ اس کے گرد طواف میں رہتی تھی، پر صنوبر کے پہلو میں زنگ آلود دروازے سے اسے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ ہر آنے جانے والے پر پورا منہ پھاڑ کے شور مچاتا تھا، جیسے سب کو بتانا چاہتا ہے کہ کون آیا اور کون گیا۔ وہ راز رکھنے کا قائل نہ تھا، آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھتا۔ ذرا جو کوئی دھیرے سے گھر میں داخل ہونا چاہتا، وہ چنگھاڑ چنگھاڑ کر اپنے کباڑ کو غصے سے پٹک پٹک کر پورے محلے کو بتا دیتا۔ یوں سما کو داخلی دروازے کی آواز سے نفرت تھی۔ وہی نفرت اور محبت کے 2 سانچوں کے درمیان بڑی ہو گئی، اتنی بڑی کہ اڑنے ہی لگی۔ بات بات پر اسے اپنے گھر، ماحول اور حالات پر اعتراضات ہونے لگتے۔ اماں سمجھاتے سمجھاتے چڑ گئی، ابا ہمیشہ اسے بہلاتے رہتے۔ پری سنتے سنتے اس نے آخر ایک دن سچ مچ اڑنے کی ٹھان لی۔ پتہ نہیں کون دیو اسے اڑا کے لے گیا، بلکہ اڑا کے کیا لے گیا، پری خود چلی گئی۔ اس رات پورے اہتمام کے ساتھ اس نے ایک دن پہلے دروازے کی چٹکنی کو تیل میں بھگویا تاکہ رات کو شور نہ کر سکے۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کو جب ساری دنیا چپ تھی، دروازہ بھی چپ تھا، تب وہ دھیرے سے نکل گئی، اور کیا پتا اس وقت لمحات میں دن سے منتیں بھی کی ہوں گی۔ دن سے کہا ہوگا رک جا ورنہ ہمیشہ کے لیے رات آئے گی۔ سب بیکار رہا۔ صحن میں گھومتی صنوبر کی خوشبو اس کے پیروں پر لوٹنے لگی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ زنگ آلود کواڑ شرم سے کٹ کر رہ گیا جب منہ اندھیرے ایک قدم لرزتا ہوا باہر نکلا اور اندر کے مکینوں کو کالی بھجنگ دنیا میں چھوڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سروں پر پگڑیاں ایک شان سے ہوں، سر اٹھانے والے زیادہ ہوں، سر جھکانے والے کم۔ وہ دہلیز، وہ ہمیشہ کھٹ کھٹ کرتی اس رات خاموش چٹخنی، وہ روشنی کو نگلتی اندھیری رات، اماں کے لیے بعد میں یہ سب ایک خواب بن گیا، ایک بھیانک خواب۔ کون تھا وہ جو ان کے گھر میں نقب لگا گیا؟ اب یہ سوال بے معنی تھا۔ جب بیٹیاں ہوں تو ماں کو سوتے میں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے، اور اماں ایک دن سر درد کی گولی کھا کے سو گئی، بس سما نکل لی اسی رات۔ سما جاتے جاتے بہنوں کی خوشیوں پر تالا لگا گئی۔ پیچھے رہ جانے والی 4 بہنیں ایک ایک کر کے 1 سال کے اندر گھر سے نکلتی گئیں، چند لوگوں کی موجودگی میں منتشر ہو گئی۔ اماں کو ان کا خوف پلک جھپکنے نہ دیتا، رات کو اٹھ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی دیکھتی۔ اب بیٹیوں کا کمرہ بند تھا، چٹکنی سے نہیں تالے سے۔ صبح 7 بجے اماں پہلے مرغیوں کا ڈربہ کھولتی، پھر ان کا کمرہ۔ ایک دن اس کمرے سے تالا اٹھایا گیا جب آخری بیٹی روبا بھی بیاہ کر چلی گئی، بہت دور۔ کیسے لوگ، کہاں کے، کون، کوئی سوال نہیں۔ اماں نے دہلیز کی عزت رکھی، قرآن کے سائے میں رکھا، دروازے کے باہر تک ساتھ گئے، واپس آ کر چٹکنی چڑھا دی، اور اماں کہتی سما تو بچپن سے بہنوں کے ہاتھ سے چھین کر کھاتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی خوشیاں بھی چھین کر کھائے گی۔